اگر دیکھیں یہ پرنسپل ہم مان لیں کہ سیاسی جماعتیں خود فیصلہ کر لیں گی کہ الیکشن نہیں ہونے، پھر تو آئندہ ہر پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم نے پیسے نہیں دینے، ہم الیکٹ ہو کے آ گئے، اب دوبارہ عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ پرنسپل تو بالکل ناقابل قبول ہے. ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے. الیکشن یہاں کے کون کرانے جائیں گے؟ یہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے. کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے الیکشن لیں گے اور سپریم کورٹ کے دروازے سے نتیجہ نکلے گا. ایک لائن کا بیان دینا چاہتا ہوں، صرف ایک لائن کا بیان دینا چاہتا ہوں. یہ مذاکرات وقت ضائع کرنے کی حکومت ایک سازش کر رہی ہے. یہ جو کل جو اسپیکر نے خط لکھا ہے، یہ عدلیہ کو کھلم کھلا دھمکی ہے. بلاول بھٹو کہتا ہے کہ ان کو اس سپریم کورٹ کو پیش کریں، اس کو پیش کریں استحقاق کمیٹی میں. یہ ان کی حکومت کی ایک سازش ہے کہ جتنے ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر کے مذاکرات کے نام پر جھانسا دیا جائے، مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دیا جائے. ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے. الیکشن یہاں کے کون کرانے جائیں گے؟ یہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ بھاگیں گے. اور سپریم کورٹ آج تک قائم ہے کہ 14 تاریخ کو صوبے کے الیکشن ہوں گے. ان کو لگ پتہ جائے گا. ایک سے یہ زیادہ مجھ سے بہتر ہے. لیگل لوگ ہیں، میں لیگل آدمی ہوں. سے پہلے کتنے دنوں میں مذاکرات کمپلیٹ ہونے چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج شروع ہو اور کل تک جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے. بھارت اگر مذاکرات میں حکومت نے نامنیٹ کیے لوگ جو سنجیدہ لوگ ہوئے تو جلد ختم ہو جائے. کوئی مذاکرات سے نتیجہ نہیں نکلے گا. کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے الیکشن لیں گے اور سپریم کورٹ کے دروازے سے نتیجہ نکلے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آئین سے بالا تر نہ پارلیمنٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے. تو 90 دن کی جو مدت دے دی گئی ہے، آئین سے بالا تر نہ پارلیمنٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے. 90 دن کی جو مدت ہے انتخابات کی وہ آئین میں طے. جو بھی مذاکرات ہم نے کرنے جانے ہیں آئین کے اندر ہونے، آئین سے باہر نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر دیکھیں یہ پرنسپل ہم مان لیں کہ سیاسی جماعتیں خود فیصلہ کر لیں گی کہ الیکشن نہیں ہونے، پھر تو آئندہ ہر پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم نے پیسے نہیں دینے، ہم الیکٹ ہو کے آ گئے، اب دوبارہ عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ پرنسپل تو بالکل ناقابل قبول ہے. سپریم کورٹ نے آج جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت نے اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں. میڈیا کے سامنے اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پارلیمنٹ میں یہ اسٹریٹجی ہے کہ جناب ہم تحریک کے استحقاق کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اور سپریم کورٹ میں اسٹریٹجی ہے کہ جاندھی پیر پہنو. یہاں پہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جناب جو ججز کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں، یہ باہر والے تو بیوقوف ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن چلے اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر آج اگر مذاکرات کی گفتگو شروع ہوئی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس ڈیلیگیشن کے سربراہ ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے ہم مذاکرات کے لیے، شاہ صاحب بھی یہاں پہ ہیں، علی ظفر صاحب بھی یہاں پہ ہیں، میں بھی یہاں پہ ہوں، ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہیں. لیکن یہ پروسیس لمبا نہیں چل سکتا. 2-3 دنوں میں آپ فیصلہ کر لیں، ورنہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق خیبر پختونخوا اور پنجاب کا مطلب یہ ہے 75% آبادی پاکستان کی اس وقت غیر نمائندہ حکومتوں کے انڈر ہے. غیر نمائندہ حکومتوں کا تصور پاکستان کے آئین میں نہیں ہے. لہٰذا آپ نے یہ الیکشن کروانے ہیں ہر صورت میں، اور سپریم کورٹ کا حکم اس کے اوپر واضح ہے. الیکشن کمشنر کو اور ان کو جو 21 ارب روپیہ جاری نہیں کیا گیا ہے یہ غیر آئینی ہے. اگر کنسنسس نہیں ہوتا سپریم کورٹ اپنا راستہ لے گی، قانون اپنا راستہ لے گا. میں ایک لائن کا بیان دینا چاہتا ہوں، صرف ایک لائن کا بیان دینا چاہتا ہوں. یہ مذاکرات وقت ضائع کرنے کی حکومت ایک سازش کر رہی ہے. یہ جو کل جو اسپیکر نے خط لکھا ہے، یہ عدلیہ کو کھلم کھلا دھمکی ہے. بلاول بھٹو کہتا ہے کہ ان کو اس سپریم کورٹ کو پیش کریں، اس کو پیش کریں استحقاق کمیٹی میں. یہ ان کی حکومت کی ایک سازش ہے کہ جتنے ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر کے مذاکرات کے نام پر جھانسا دیا جائے، مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دیا جائے.
ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے. الیکشن یہاں کے کون کرانے جائیں گے؟ یہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے, اور یہ بھاگیں گے. اور سپریم کورٹ آج تک قائم ہے کہ 14 تاریخ کو صوبے کے الیکشن ہوں گے. ان کو لگ پتا جائے گا. فواد چودھری صاحب ایک ایک سے فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ 14 مئی کو اگر الیکشن ہو رہے ہیں یہ زیادہ مجھ سے بہتر ہے, لیگل لوگ ہیں, میں لیگل آدمی ہوں. مذاکرات کمپلیٹ ہونے چاہیے. 14 مئی سے پہلے کتنے دنوں میں مذاکرات کمپلیٹ ہونے چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج شروع ہم چاہتے ہیں کہ آج شروع ہو اور کل تک جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے. بھارت اگر مذاکرات میں حکومت نے نامینیٹ کیے لوگ جو سنجیدہ لوگ ہوئے تو جلد ختم ہو جائے. کوئی مذاکرات سے نتیجہ نہیں نکلے گا, کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے الیکشن لیں گے اور سپریم کورٹ کے دروازے سے نتیجہ نکلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اسی لیے تحریر کرنے کا فیصلہ غلط تھا؟ میں کیوں سمجھتا ہوں انہوں نے جو فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کیا. مذاکرات کیوں ناکام ہوں گے؟ آپ نے بار بار اور جذبات میں کہا سر. وہ اس سے پوچھے, میں نے نہیں کہا. صاحب آج کی سبھا سے مطمئن ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں ججز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور یہیں سے نتیجہ نکلنا ہے. سڑکوں اور چوراہوں میں تو پھر خانہ جنگی ہوگی, پھر جنگ ہوگی. شیخ صاحب اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے پرائم منسٹر کو, آپ سمجھتے ہیں اس وقت میرا خیال لینا کہاں ہے انہوں نے ووٹ. اعتماد کھو چکے ہیں. پاکستان میں اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہے, اس حکومت کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا. یہ مذاکرات کے نام پہ وقت ضائع کرے. ٹائم فریم نہیں ملا سر آج مذاکرات کا. راستے میں مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے ہیں تو چھوڑ کے جو ہے وہ راستے میں چھوڑ دیا, تو کیا یہ کوئی معاملہ رستے میں نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا ہماری نظر ہے اور جو فیصلے ہم نے کیے ہیں ہم اس پہ قائم ہیں. مسئلہ جہاں حل ہونا ہے وہ مجھے پتہ ہے, لیکن ابھی میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ حل ہے. سپریم کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں حل ہونا ہے اور سوئی کہاں پھنسی ہوئی ہے. کہاں پر حل ہونا ہے سر؟ فوج کی طرف تو نہیں ہے. بھائی اشارہ, میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں, بیوقوف ہوں. سر پنڈی نیوٹرل ہے, پریس کانفرنس کے بعد مطمئن ہے؟ میرا خیال ہے پریس کانفرنس نیوٹرل. پنڈی سے تعلق تو نہیں ان کا ہوگی بات, ہوگی سر, ہوگی سر, ہوگی بات. مائک رکھ لیے ساروں نے بات ٹھیک. موبائل نیچے کریں. اور ریڈی ہو؟ ریڈی, بسم اللہ کریں.